اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا اقسم بما تبصرون. فلا سو نہیں. پہلے باتیں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے متعلق کچھ باتیں ہمیں بتائیں، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا ذکر کیا. اب جو ان چیزوں کو جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کی باتوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں فلا، نہیں ایسا نہیں ہے. یعنی جو ان کو جھٹلائے اور کہے کہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہوگی مرنے کے بعد، تو ان ایسی تمام باتوں کی نفی کی جا رہی ہے. فلا سو نہیں. اب اس کے بعد پھر نئی بات شروع کی گئی، وہ کیا ہے؟ اقسم بما تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جن چیزوں کو تم نہیں دیکھتے ہو ان کی قسم کھاتا ہوں. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پر لا اقسم میں لام زائدہ ہے، تو قرآن کریم میں اس طرح زائد کسی لفظ کا ہونا کہ اس کا کوئی معنی ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے کلام میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہر ایک چیز کا ایک معنی ہے، ہر ایک چیز کا ایک مفہوم ہے. تو لا اقسم، لا سے مراد پچھلی باتوں کی نفی ہے، باطل عقائد کی نفی ہے، اور اس کے بعد حقیقی بات کیا ہے؟ اس پر قسم کھائی جا رہی ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو سب سے زیادہ عمومی قسم ہے وہ یہاں پر اٹھائی گئی. قسمیں مختلف ہیں نا، والشمس، سورج کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اٹھائی، اور اسی طرح واللیل والضحیٰ. تو یہ اسپیسیفک اور مخصوص چیزوں کی قسم اٹھائی. یہاں پر کیا ہے؟ اتنی عام ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم دیکھتے ہو اس کی قسم، اور جو تم نہیں دیکھتے اس کی بھی قسم. یہ آسمان و زمین جہاں تک ایک انسان دیکھ سکتا ہے وہ تمام چیزیں، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، آبشاریں، صحرا، سمندر، میدان، پہاڑ، یہ سب چیزیں، اور جتنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، یہ اور وہ چیزیں جن کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. انسانی آنکھ جن کو نہیں دیکھ سکتی، یا دیکھ تو سکتی ہے، وہاں تک رسائی نہیں ہے. زمین کے اندر کی چیزیں، آسمان، فضا کی چیزیں، اور آسمان سے اوپر کی چیزیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم کھائی، اور ان تمام چیزوں جن کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے ہیں، تو اللہ کا قسم اٹھانا، وہ جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے اس کی عظمت، اس کی اہمیت کا بیان ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کے بعد جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کی اہمیت کا ادراک انسانوں کو کروانے کے لیے اللہ قسم اٹھاتے ہیں. جبکہ انسانوں کا قسم اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کا قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اگر میں اپنی اس بات میں سچا نہیں، یا اس میں اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، تو جس کی میں قسم اٹھا رہا ہوں اس کی پکڑ میرے اوپر نازل ہو. اس وجہ سے اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا شرک قرار دیا ہے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، رواہ البخاری. جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا. جانتے بوجھتے ہوئے جس نے یہ قسم کھائی، جو ایسے فضول قسم میں کھاتا ہے اس میں اگر کسی نے کہہ دیا تو وہ گناہ تو ہے، تو انشاءاللہ امید ہے شرک نہیں ہوگا. جی بتائیے. شیخ صاحب، آپ نے کہا نا نام زائد ہے ادھر، اکثر کوئی ایسا لفظ یا یہ کلمہ زائد نہیں ہو سکتا. پچھلا آپ نے 19 آیت میں بتایا کتاب دیا کہ اگر نہ بھی ہوتا تو یہ ایسے زائد لگایا تھا وہ نہیں کرنے کے لیے. ہاں، وہ زائد تو نہ ہوا، اس کا جی زائد تو نہ ہوا، مطلب اس کا مطلب کوئی نہیں آتا کہ نہ بھی ہوتا. ہاں، مقصد کوئی ہے. یعنی اس طرح سے کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں کوئی زائد لفظ نہیں ہے. ہر ایک کا ایک معنی اور ایک مقصد تو ہے. یعنی مقصد کوئی ہے، مقصد سے خالی کچھ نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز جن کو تم دیکھتے ہو، جو نہیں دیکھتے، اس کی قسم اٹھانے کے بعد اب ایک تو ان چیزوں کی اہمیت ہوگی. اب اس کے بعد قسم کے بعد اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں؟ کہہ یہ رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یقیناً وہ، یعنی یہ جو قرآن ہے، لقول، لام بھی تاکید کے لیے ہے، اس کا بھی معنی ہم کیا کریں گے؟ یقینی طور پر، بلا شبہ. قول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس بہترین انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی، اور قرآن کی حقانیت کو بھی بیان کر دیا، اور رسالت کا بھی بیان. 3 چیزیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت، قرآن کی حقانیت اور سچائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معزز اور شرف والا ہونا، آپ کی تعریف. یہ تینوں اس چیز میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی حقانیت اس میں کیوں کیسے آ گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو رسول کریم کا قول ہے.
اللہ تعالیٰ یہ کہنے کہ انہ بے شک یہ قرآن جو ہے یقینی طور پر یہ رسول کریم کی بات ہے. وما ينطق عن الهوى، یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اسی آیت میں یہ ہے کہ یہ اللہ کا قول ہے. اس آیت سے کیسے ثابت ہوا؟ لفظ رسول سے، رسول کے لفظ سے. رسول کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پیغامبر بنایا ہو اللہ تبارک تعالیٰ نے. تو وہ پیغام دینے والا، اس کی بات اپنی بات نہیں ہوتی. جیسے قرآن میں کہا گیا ان ھذا الا قول البشر، وہ لوگ تو یہی کہتے تھے کہ یہ تو ایک بشر کا کلام، بشر کا قول ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہ لقول رسول کریم. دیکھیں وہاں پر انہوں نے کیا کہا ان ھذا الا قول البشر. اگر وہ یہ کہتے نا ان ھذا الا قول الرسول تو یہ بات سچی ہوتی. قول البشر نہیں ہے یہ. بشر اگر کہا جاتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خود اس نے بنایا ہے. جب رسول کہا گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں قرآن کی حقانیت بھی آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، اس کی حقانیت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر دی. یہ قرآن کی گہرائی اور یہ قرآن کا اعجاز ہے. اور اسی طرح رسول کی عظمت کا بھی بیان ہے کہ جس رسول کے متعلق تم نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہو، جس رسول کی تم گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہو، بے ادبی کرتے ہو، اس کی تعریف کون کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کریم ہر اعتبار سے کرم ان میں پایا جاتا تھا. کرم کا اگر معنی جود و سخاوت لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پائے کے سخی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی اگر میرے پاس سونا ہو تو 3 دن نہ گزریں میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. اہل علم اس بات پر لکھتے ہیں کہ حیرانگی کی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی یہ مبالغہ نہیں ہے. واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر اتنی دولت بھی ہو تو آپ خرچ کر دیں 3 دن میں. آدمی نے اگر بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو نا، ایک بہت بڑی اماؤنٹ اور ایک بہت بڑی مالیت کی چیز ہو تو اس پہ بھی کئی دن لگتے ہیں. آدمی اس کا کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتا ہے، پلاننگ کرنے کے بعد پھر کہاں پہ دینا ہے، کیسے دینا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس اتنا ہو تو پلاننگ کے ساتھ جہاں پہ جس کا حق ہے یا جہاں پہ بہتر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ختم کر دیتے. اتنے کرم والے. اگر کرم کا مطلب شرافت اور حیا سمجھا جائے، صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کان اشد استحیاء من العذراء. ایک کنواری خاتون، عرب لوگوں میں کچھ ایسی خواتین ہوتی تھیں جو کنواری ہوتی تھیں، وہ اپنے گھروں میں بھی پردے کا اہتمام کرتی تھیں، گھر میں رہ کر بھی ایک گھر کے ایک کونے میں زیادہ رہنا پسند کرتی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا کہ وہ اس خاتون سے بھی زیادہ باحیا تھے. کرم کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ جس میں اچھی خصائل اور اچھی عادات پائی جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر اچھی عادت اپنی انتہا کے ساتھ پائی جاتی تھی. ہر اچھی عادت کا اعلیٰ ترین حصہ آپ کے پاس تھا. لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، لوگوں پر خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی خیرخواہی کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو برداشت کرنا، لوگوں کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈال دینا، لوگوں کو کما کر دینا، غریبوں کو، مساکین کی ہمدردی کرنا، غم گساری کرنا، لوگوں میں گھل مل جانا، پیسہ آئے تو فخر نہ کرنا، غربت آئے تو شکوہ نہ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر اعتبار سے قانع اور شکر گزار رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی زہر دے کر، کبھی آپ پر پتھر کو گرا کے، کبھی آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر دبانے کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی کتنی اولاد، کتنے بیٹے اور بیٹیاں فوت ہوئے. ان سب چیزوں کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اچھی بات کرنا، اچھا کلمہ اور اچھا شگون پسند ہے. اب دیکھیں نا، اگر ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ اس پر قاتلانہ حملہ ہو تو بندہ کئی سال تک اس سے نکل نہیں سکے گا. اگر کسی آدمی کے ایک باپ کو پوچھ کر دیکھیں کہ اگر اس کی اولاد میں سے 1 2 3 لوگ فوت ہو جائیں تو کیا بنے گا اس کو، پوری زندگی وہ اس غم سے نہیں نکل سکے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود، ان ساری چیزوں کے باوجود، مکہ سے ان کو نکالا گیا اپنے گھر سے، طائف میں پتھر ان کو مارے گئے، اور کتنا ان کا دل دکھایا گیا، دھوکہ دیا گیا ان کو. اس کے باوجود زندگی کیسی تھی کہ لوگوں سے مسکرا کر ملنا،
اچھے اخلاق سے ملنا، یہ نہیں کہ ہر وقت ہی بالکل مایوسی کی کیفیت ہو، یہ کیفیت ہو کہ بس سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا نہیں۔ انہ لقول رسول کریم، یہ وہ رسول ہیں کہ جن کی تعریفیں خود اللہ کر رہے ہیں۔ انسان کے لیے کیسے ممکن ہوگا کہ وہ اس رسول کی تعریف کریں اور تعریف کریں اور اس کے حق ادا کرتے ہیں؟ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرمانے ہیں کہ یہ قول ہے رسول کریم کا، قول سے قرآن کی حقانیت ثابت ہوگی، رسول سے رسالت، قول رسول سے قرآن کی حقانیت، اور رسول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور کریم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے اور یہ رسول نے نعوذ باللہ خود گڑھ لیا ہے، اس آدمی کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ برا کیا۔ لوگوں نے کیا کیا کہا قرآن کے متعلق؟ دیکھیں، ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا حدیث کے متعلق، لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کو ہم نہیں، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ حدیث اتنی زیادہ اتھینٹسٹی نہیں ہے، اس کی اتنی مستند نہیں ہے کیونکہ اس میں ضعیف بھی ہیں اور بہت ساری اور بھی چیزیں لوگوں نے ایڈ کر دیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کے متعلق بھی لوگوں نے یہ کوشش کی ہے اور بہت دفعہ کی ہے، قرآن کو بنانے کی، قرآن میں اضافہ کرنے کی، الگ سے اور اس طرح کی چیز بنا کر اس کو قرآن کہنے کی، یہ کوششیں چلتی رہی ہیں، ابھی تک چل رہی ہیں، لوگ کرتے ہیں یہ۔ لیکن اللہ نے جس طرح سے حدیث کو محفوظ رکھا، قرآن کو بھی محفوظ رکھا، جیسے قرآن کو محفوظ رکھا حدیث کو بھی محفوظ رکھا، کیونکہ دونوں ہی وحی ہیں۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہا شروع سے اس قرآن کے بارے میں؟ کیا کہا؟ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، لوگوں نے کہا کہ یہ تو شاعر کا کلام ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کو کیا کہا؟ شاعری کہا۔ اور اس شاعری کا کون ہے؟ کس کا کلام ہے یہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ کوئی عام آدمی بھی جان سکتا ہے کہ یہ قرآن شعر میں نہیں ہے، یہ نثر میں ہے، عام بندے بھی جان سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ضد، دیکھیں جب ضد انسان میں آتی ہے نا تو انسان وہ باتیں بھی کر جاتا ہے جو کہ بالکل عقل کے خلاف ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ضد تھی کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو شاعر کا قول ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا جواب دیا؟ وما هو بقول شاعر۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی بیان کی، کہا انہ لقول رسول کریم، وہ رسول کریم ہے۔ تو جو بندہ کریم ہو وہ مجنون اور شاعر ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر ان لوگوں کا جو اعتراض اور ان کی جو گستاخی اور ان کا جو الزام تھا اس پر بات کی، وما هو بقول شاعر، کہ جو رسول کریم ہے وہ شاعر کیسے ہو سکتا ہے؟ شاعروں میں تو اتنی اچھی صفات نہیں پائی جاتی۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء وہ ہیں کہ جو ان کے پیچھے ہمیشہ وہ لوگ چلتے ہیں جو کہ بس اپنی خواہشات کی پرستش کرنے والے، خواہشات کے پیچھے چلنے والے۔ بہت کم شعراء ایسے، اکثریت کی یہ بات ہے، ورنہ بہت سارے شعراء ایسے بھی ان کا کلام بہت اچھا کلام ہے۔ تو جو اچھے شاعر ہیں وہ اچھے ہیں۔ شاعری کا حکم کیا؟ اگر یہ پوچھا جائے کہ شاعری کا کیا حکم ہے، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاعری کا حکم وہی ہے جو عام باتوں کا حکم ہے۔ کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ عام باتیں جو ہم کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بھائی کر لینی چاہیے۔ جو اچھی باتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو بری باتیں وہ غلط ہیں۔ جو اچھی شاعری ہے وہ ٹھیک ہے، جو بری شاعری ہے وہ غلط ہے، وہ جائز نہیں ہے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن شعراء، اب جو غلط شاعری وہ کون سی ہے؟ کہ شعراء ہوتے ہیں بس اسی میں ہی ڈوبے رہتے ہیں اور زلف یار کے اسیر رہتے ہیں، محبوب کی باتیں ہوتی ہیں، ہر طرف ان کو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے، کافی حد تک دماغ کی خرابی ہوتی ہے، کافی حد تک وہ لوگوں سے، عام لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کی کافی ساری چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ اگر صحیح شاعری کریں تو ٹھیک ہے، کلام ٹھیک ہے۔ تو کہا قلیلا ما تؤمنون، بہت کم تم ایمان لاتے ہو، یعنی ایمان تو وہ لاتے ہی نہیں تھے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کم ایمان لاتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی اگر انصاف کی بات ہو تو کوئی عام بندہ بھی یہ جان لے گا کہ یہ شاعری نہیں ہے قرآن، تم لوگ اس کے باوجود اس کو شاعری قرار دے دیتے ہو۔ قلیلا ما تؤمنون، تم تو بالکل کچھ بھی ایمان نہیں ہے تم میں۔ یہاں پہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ سچائی، یعنی تم میں ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے تم میں، کہ تم خود جانو۔ کسی عام بندے سے پوچھو یہ جو قرآن ہے کیا یہ شعر ہیں، اشعار ہیں یہ؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر کہا ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ وہ کہتے تھے کہ ہاں اس میں کچھ باتیں ہیں جو غیب کی باتیں ہیں، تو غیب کی باتیں تو ہمارے کاہن بھی بتا دیتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہن ہونے کی نفی بھی کیسے کی؟ انہ لقول رسول کریم، کاہن لوگ اتنے کریم نہیں ہوتے، کاہن لوگوں سے کئی باتیں جھوٹی بھی نکل آتی ہیں، اکثر باتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں جو وہ بتاتے ہیں ویسے ہوتا نہیں ہے۔ تو اس رسول نے کوئی ایک بات بتاؤ کہ جو کہی ہو اور ہوئی نہ ہو، کوئی ایک ان کی پیشین کوئی بتاؤ، جو ماضی کے واقعات بتائے، کوئی ایک واقعہ بتاؤ، کوئی بندہ ہو اس وقت اور آج بھی کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہے کہ آپ نے یہ جو سٹوری بتائی ہے حدیث میں یا قرآن میں یہ درست نہیں ہے، اس کا ثبوت دے اور اس کو وہ ثابت کرے، نہ اس وقت کوئی کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اللہ فرماتے ہیں بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہاں نصیحت کا لفظ شعر کے مقابلے میں، جو قرآن کو شعر کہتا ہے اس کے مقابلے میں اس کے ایمان کی نفی کی گئی، قلیلا ما تذکرون، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہتا ہے ہاں غیب کی باتیں تو بتاتے ہیں لیکن کاہن ہے نعوذ باللہ، ان لوگوں نے جب یہ کہا تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو، یعنی کچھ تو خیال کرو۔ کاہنوں کو تم لوگوں نے دیکھ رکھا، کیا کاہن ایسے ہوتے ہیں؟ اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ تنزیل ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے، اور کس کی طرف سے ہے؟ یہ رب العالمین کی طرف سے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو شاعروں کا بھی رب ہے، جو کاہنوں کا بھی رب ہے، جو عقل مند لوگوں کا بھی رب ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس چیز کی پیدائش کے بعد زندگی جس طرح سے اس کے لیے ممکن تھی وہ ساری چیزیں مہیا کی، یہ اس رب العالمین کا کلام ہے، اس کی طرف سے نازل شدہ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات کی کہ ان لوگوں نے شاعر اور کاہن کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب میں کیا کہا؟ رب العالمین، تنزیل من رب العالمین۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے تنزیل من رب الکاہنین، تنزیل من رب شعراء، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ شعراء کے بھی جو رب ہے ان کی طرف سے ہے، کاہنوں کا بھی کوئی رب ہے نا ان کی طرف سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لوگ جو سائنس کو خدا بنا لیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا بھی کوئی رب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رب العالمین، عالمین میں تو سارے ہی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تنزیل ہے کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور نازل کس پر ہوئی؟ رسول کریم پر۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں تو نام ان کے رسول کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا تذکرہ کرنا چاہیے، رسول کریم یا رسول اکرم۔ ہمارے استاد محترم ہمارے شیخ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام اہل علم کو اور تمام لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کو صحت، عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ ہمیشہ لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، رسول اکرم، اور اس طرح مختلف اہل علم مختلف القاب کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کرتے ہیں، رسول کریم، رسول اکرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتے، اگر یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی بات ایسی بناتے خود اور یہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جیسے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کلام خود ان کا ہے یا کوئی ان کو آگے سکھا جاتا ہے، اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ نہیں، بعض الاقاویل، چند ایک باتیں بھی، اگر کچھ تھوڑی سی بعض میں ایک بات بھی آتی ہے، ایک بات کا کچھ حصہ بھی آتا ہے، اگر اتنی سی بات بنا کر بھی یہ شخص ہمارے ذمے لگاتے تو کیا انجام ہوتا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، یقیناً ہم اس کی گرفت کرتے دائیں ہاتھ سے، اور شدت اور قوت کے ساتھ اس کی گرفت کرتے، اس کو پکڑ لیتے، اس کا مواخذہ کرتے، اور کیا کرتے؟ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر یقیناً ہم اس کی رگِ جاں کو کاٹ دیتے، یعنی اس کو ذبح کر دیتے، اس کی شہرت کو کاٹ دیتے۔ اگر یہ رسول کوئی ایسی بات کہتے جو خود بنائی ہو اور ہمارا نام لگا دیتے تو ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جلد ہلاک کر دیتے۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا، کوئی بھی روک نہ سکتا تھا۔ کوئی یہ کہتا کہ نہیں وہ سچے تو ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی غلطی ہو سکتی ہے،
کوئی فرشتے، کوئی اللہ سے بچانے والا کون؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ جو تم الزامات لگاتے ہو، اگر ان الزامات میں ایک ذرہ برابر بھی سچائی ہوتی تو ان رسول کا انجام یہ ہونا تھا کہ فوراً ان کو ہم ہلاک کر دیتے، ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیتے، جبکہ یہ رسول کیسے ہیں؟ ہر آئے دن، ہر دن اور ہر شام ان کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ایک یہودی کے ساتھ بات ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آخری رسول ہمارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کی قدرت میں تنقیص کر رہے ہیں، آپ اس میں نقص بیان کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کیسے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، دنیا میں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے اللہ کے نام پر کوئی جھوٹ لگایا ہو، اللہ کے نام پر اس نے اپنی باتیں لوگوں میں معروف کی ہوں اور وہ ایکسپوز نہ ہوا ہو؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ ایک آدمی ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے نہیں، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے نہیں، سال، 2 سال، 4 سال نہیں، 23 سال تک یہ کہتا رہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اس آدمی کو، اگر وہ جھوٹا تھا تو نیست و نابود نہیں کیا۔ کیا تم اللہ کی قدرت کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہو؟ وہ چپ سن رہا تھا۔ اس کے بعد امام ابن قیم رحمہ اللہ، سبحان اللہ، شاگرد کن کے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے خود اس یہودی کے سامنے جو اعتراضات اس کے ذہن میں آ سکتے تھے نا، ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں نہ آ رہے ہوں، ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں نہ آ رہے ہوں، لیکن جو اعتراضات اس پر ہو سکتے تھے وہ خود بتائے اور ان کا جواب بھی دیا ان کو ساتھ، اس کے بولنے سے پہلے۔ کہنے لگے ہاں آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت تو دیتے ہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی آپ اس میں شمار کریں۔ کہتے کیسے ہی ہو سکتا ہے؟ ان کا اور ان کا دونوں کا کیس بہت مختلف ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت دیتے ہیں، لیکن ظالم کو مہلت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ بھی کرتے ہیں۔ اس رسول کی کہاں پکڑ ہوئی؟ اس رسول کی شان کہاں پر کم ہوئی؟ کہاں پر اس رسول کا رتبہ کم ہوا؟ اور یہ تب سے لے کر اب تک اس رسول کی باتیں اور ان کی شان، ان کا تذکرہ جو پھیل رہا ہے اور پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کہتے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر ان کو مسلط کیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو، اعتراض یہ کر سکتے ہو کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو مہلت دیتے ہیں اور ان کو لوگوں پر عذاب بنا کر مسلط کرتے ہیں، جیسے قریب ہٹلر کو مسلط اللہ نے کیا، اس سے پہلے یہودیوں پر یہ بخت نصر کو اللہ نے مسلط کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان سے کچھ پہلے بھی ایسا بہت کچھ ہوا، بہت سارے لوگوں پر مسلط کیا گیا۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا اگر مسلط کا تم بولو، مسلط یعنی اللہ کا عذاب تھا ان کے لیے، تو اللہ کا عذاب اس سینس میں کہ یہ خود اچھے نہیں تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود اچھے نہیں ہوتے لیکن اللہ کا عذاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ذریعے سے ہلاک کرتے ہیں۔ اگر یہ تمہارا مطلب ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس رسول کو مسلط کیا ہو، جبکہ اس رسول نے جس قوم میں یہ بھیجے گئے وہ قوم اس رسول کی رسالت پر ایمان لانے سے پہلے کیسی تھی اور اس کے بعد دیکھو کیسی ہو گئی، اس کو تم مسلط کرنا کہتے ہیں؟ اور اس طرح کی کچھ اور باتیں بھی کی۔ تو یہودی کہنے لگا نہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ سچے رسول تھے تو یہ بھی سچے رسول ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے پھر کہا اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ سچے رسول ہیں تو آپ کا یہ دعویٰ تب تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک آپ ایمان نہ لے کر آؤ۔ کیوں؟ اگر آپ ان کو سچا رسول مانتے ہیں تو اس رسول نے یہ کہا ہے کہ اب جو بندہ میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا، میرے اوپر نازل کردہ شریعت کو نہیں مانے گا، جس نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے کسی رسول کو نہیں مانا اور وہ بندہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کے بعد اس یہودی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس گفتگو میں یہ بھی کہا کہ اللہ کے بندے تمہیں اب دیکھو کہ تمہارے ذہن میں اگر یہ ایسی باتیں آتی ہیں کہ وہ ظالم بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اللہ مسلط بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت بھی دیتے ہیں، کہتا ہے کہ یہ کیسا تھا، کہ کیسے رسول تھے، یہ کیسا ان کا معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آئے دن ان کی مدد کی، ان کو بچایا لوگوں کے قتل سے، کتنی دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی، تم لوگوں نے زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے بچایا،
تم لوگوں نے دھوکے سے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، تم لوگوں نے عربوں کو ابھارا، مشرکین مکہ کو ابھارا کہ ان کو قتل کرو، اور غزوہ احزاب پر اتنی بڑی ایک فوج ہے جو اس سے پہلے نہیں اکٹھی ہوئی تھی، اللہ نے بچایا۔ اس پیغمبر نے جو پیشین گوئی کی پوری ہوئیں، اس پیغمبر نے ماضی کے جو واقعات بتائے۔ تم لوگوں نے سوال کیا تھا کہ مشرکین کو آگے کر کے کہا تھا کہ تم لوگ جا کر پوچھو کہ روح کیا ہے، تم لوگ جا کر پوچھو ذوالقرنین کون تھے، تم لوگ جا کر پوچھو اصحاب الکہف کون تھے، اگر یہ رسول ہوئے تو بتا سکیں گے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ بتائیں جنت میں سب سے پہلے مہمان نوازی کس چیز کی جائے گی؟ ہر چیز کا سوالات جواب ٹھیک دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کے مقابلے میں جو دشمن ان کو ذلیل و خوار کیا۔ جن لوگوں نے آپ کی زندگی میں آپ کی گستاخی کی، ان کا انجام بدترین ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ کتنی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دلائل دینے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے، ایسے رسول کو فوری طور پر ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دیتے یا دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیتے۔ پھر کتنے جھوٹے نبی آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے کچھ، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اور اس طرح ایک خاتون بھی، اس نے بھی کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں شاید کوئی بات بن ہی جائے، اور اس کے دوسرا جو اسود عنسی یا مسیلمہ کا، بلکہ اسود عنسی کے شاید اس کو کہا کہ چلیں ہم آپس میں شادی کر لیتے ہیں، نبوت ذرا شیئر کر لیں گے، تو سب کو اللہ نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ اور اس نبی کو عزت اللہ نے کیسے دی؟ سبحان اللہ، علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی رسالت کی حقانیت میں سے ایک یہ بھی کہ اللہ نے اس امت میں اتنے علماء پیدا کیے اور کمال کے علماء پیدا کیے، اتنے عظیم علماء پیدا کیے، ان کی زندگی میں ان کے سامنے کوئی باطل ٹھہر نہیں سکا۔ صحابہ سے لے کر آپ آج تک دیکھ لیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی علامت ہے، علماء کا زیادہ ہونا، اسکالرز کا زیادہ ہونا، اور ان کے علمی جو کام ہے اس کا زیادہ ہونا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن تو یقیناً ایک نصیحت ہے، کہ یاد دہانی ہے متقین کے لیے، کہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اس قرآن سے یاد دہانی ملتی ہے۔ کبھی کبھی وہ بھول جاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی غلطی، کمی، کوتاہی کا بھی احساس یا اس کا بھی ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، تو یہ قرآن جب سنتے ہیں تو فوراً سنبھل جاتے ہیں، ہاں ہمارے رب نے تو ہم سے یہ کہا۔ تو یہ نصیحت کن کے لیے ہوگی؟ متقین کے لیے۔ کیا یہ صرف متقین کے لیے نصیحت ہے؟ قرآن میں سورہ یونس کی آیت 57 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہاں پہ مومنوں کے لیے رحمت کا، ہدی للناس اور ہدی للمتقین بھی کہا، متقین کے لیے ہدایت ہے اور عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ بھی کہا۔ جب عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو یہ عام لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، تو متقین کے لیے کیوں یہاں پہ متقین کی طرف کیوں نسبت کی گئی؟ اس لیے نصیحت تو یہ سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ متقین۔ قرآن ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کو قبول کون کریں گے، فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ہدی للمتقین، متقین لوگ اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یعنی یہ تقویٰ ہے جو آپ کو قرآن سے ہدایت نصیب کرے گا۔ یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں علم نافع دیں، یہ فائدہ کس کو دے گا؟ جو تقویٰ اختیار کرے گا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُّكَذِّبِينَ، اور یقیناً دیکھیں اِنَّا میں یہ اِنَّا تاکید کے لیے ہے، لَنَعْلَمُ میں لام تاکید کے لیے ہے، نَعْلَمُ میں علم، یہ بھی بات میں پختگی پیدا کر رہا ہے، اَنَّا دوبارہ تاکید کے لیے، اس کے بعد کیا کہا؟ یہ ساری چیزیں چار تاکید کے کلمات ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ ہمیں معلوم ہے کہ تم میں سے کون جھٹلانے والے ہیں۔ یہ انداز کیوں اپنایا گیا؟ وارننگ دینے کے لیے۔ ہم کس کو کہتے ہیں نا، میں تمہیں جانتا ہوں، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کی باتیں اور اتنے تاکید کے کلمات کے بعد کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون تم میں سے جھٹلانے والے ہیں، اور پھر ان کا انجام کتنا برا ہوا۔ ابو جہل کو دیکھ لیں، سبحان اللہ، قتل کیا دو چھوٹے نوجوانوں نے، اور پتہ کیوں قتل کیا تھا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، پوچھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کسی اور صحابی سے، کہ ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کون ہے، ہم نے سنا کہ وہ ہمارے رسول کو گالی دیتا ہے۔ اس پر بلاسفہمی پر اور گستاخی رسول پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر ان دو بچوں نے، نوجوانوں نے قتل کیا اس کو۔ اور گردن کس نے اتاری تھی؟
عبداللہ ابن مسعود نے. اور جب وہ گردن اتارا تھے تو یہ اوپر ہو کر پوچھتا ہے کون ہو تم؟ عبداللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہنے لگا کاش کوئی سید کوئی سردار میری گردن اتارتا. اس قدر متکبر شخص تھا. اللہ نے ذلیل و رسوا کیا. ان منکم مکذبین وانا لنعلم ان منکم مکذبین، ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کون ہیں جھٹلانے والے. یعنی ہم جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ چیز یقینی طور پر کافروں پر حسرت بن جائے گی. کون سی چیز؟ قرآن کو جھٹلانا، قرآن کو قبول نہ کرنا. قیامت کے دن جب ان کو پتہ چلے گا، موت کے وقت ہی جب پتہ چلے گا تو پھر حسرت اور ندامت ہوگی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. اور قرآن کے متعلق حسرت تو شاید بہت سارے مسلمانوں کو بھی ہو، جب قرآن اللہ نہ کرے ان کے خلاف گواہی دے گا، یا پھر یہ کہ جب ان کو احساس ہوگا ہم نے قرآن سیکھا کیوں نہیں. قبر میں فرشتے ان سے کہیں گے، جن کو عذاب دیا جائے گا فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تم نے تلاوت کی نہ تم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. کیسے تمہیں ان سوالوں کے جواب آ سکتے تھے؟ من ربک ما دینک من نبیک، کیسے تمہیں سوالوں کے جواب آ سکتے تھے؟ اور جو جواب دے گا اس کو وہ کیا کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، میں نے اس کو سمجھا اور مجھے علم حاصل ہوا تو مجھے پتہ تھا یہ سب کچھ ہونے والا ہے. قرآن کو چھوڑ کر انسان حسرت کا شکار ہوتا ہے. دنیا میں لوگ دیکھیں، مسلمان لوگ حسرت و ندامت کا شکار ہیں بیچارے، تھکے درماندگی، زندگی بالکل درماندگی کا شکار ہے. وہ زندگی عجیب سی ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہر نعمت پائی موجود ہے، لیکن نعمتوں کا احساس اور ان کا ٹیسٹ بہت جلد ختم ہو رہا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ اصل میں حسرت ہے قرآن کو چھوڑنے کی. تو یہ حسرت ہوگی کافروں، کوئی بھی قرآن کو چھوڑے گا اس پر حسرت ہوگی، جو جھٹلائے گا اس پر حسرت ہوگی. اور قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ اس کو پڑھنا نہ، تلاوت نہ کرنا، یہ بھی چھوڑنا ہے. کوئی آدمی اس کی تلاوت کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، یہ بھی قرآن کو چھوڑے ہوئے. اور جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ اس کو آنا شروع ہو جاتی ہے، عمل نہیں کرتا، وہ بھی چھوڑے ہوئے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً یہ انَّهُ بے شک یہ یعنی قرآن لحق لا یقینی طور پر حق ہے، اور یقین حق ہے، یقینی طور پر حق ہے. حق الیقین اس طرح کے جو اضافت ہوتی ہے، حق مضاف ہے، الیقین مضاف الیہ، اس کو کہتے ہیں موصوف کی صفت کی طرف اضافت. لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ موصوف کی صفت کی طرف اضافت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ایک جنس کی نوع کی طرف اضافت. یہ تھوڑی سی گہری بات ہے، آپ دل پہ نہ لیں. یقین کے 3 مراتب ہیں، یقین کے 3 مراتب ہیں. 2 کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ التکاثر میں کیا، علم الیقین، دوسری عین الیقین، اور تیسرا یہ ہے حق الیقین. سورہ التکاثر میں کیا ہے؟ کلا سوف تعلمون لترون الیقین ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو اس میں ایک ہے علم الیقین اور ایک ہے عین الیقین. سب سے پہلا درجہ یقین کا ہے علم الیقین، جس میں انسان کو کسی بات کا ادراک اور علم ہو جاتا ہے، اور وہ علم جو یقینی ہوتا ہے. علم ویسے کہتے ہیں اس کو جس پر یقین و شک نہ ہو. یہ سب سے پہلا مرتبہ یقین کا. دوسرا مرتبہ یہ ہے عین الیقین، ایک چیز کا انسان کو علم بھی تھا اور اس کے بعد اس نے اس کو آنکھوں سے دیکھ بھی لیا. یہ کیا ہے؟ عین الیقین. تیسرا ہے حق الیقین، یہ ہے کہ انسان ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر اس چیز کو اپنے حواس میں محسوس کرنا شروع کر دے. آنکھوں سے بھی دیکھ لیا اور اپنے اندر اس کی فیلنگ بھی محسوس کر دے، اس کو کہتے ہیں حق الیقین. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، تینوں یقین کے 3 مراتب کو. ایک آدمی آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس شہد ہے، میں آپ کو دوں گا، یہ ہے علم الیقین. اس کے بعد پھر وہ علم الیقین کیوں ہے؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ واقعہ اگر اس نے کہا ہے تو وہ دے دے گا، اگر نہیں کہا تو اللہ توفیق بھی دے دے گا، شاید کبھی کہہ ہی دے. تو علم الیقین یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو شہد دوں گا، آپ کو یقین ہے کہ اس آدمی نے کہا تو وہ دے گا، پھر اس نے لا کر آپ کو دے دیا. یہ کیا ہے؟ عین الیقین، آپ نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد جب آپ نے اس کو چکھا تو یہ ہے حق الیقین. جی، تو یہ شہد سے یہ تینوں مثالیں پوری ہو سکتی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق الیقین یہ کب کہا؟ انہ لحق الیقین کب کہا؟ حسرت یہ کافروں پر کب ہوگا قرآن کو چھوڑنا؟ قیامت کے دن. تو قیامت کے دن ان کو حق الیقین ہوگا کہ یہ قرآن واقعی حق ہے، یقین ہو جائے گا ان کو، کیونکہ وہ قیامت کی سختیوں کو محسوس کر رہے ہوں گے.
دیکھ بھی چکے ہوں گے اور محسوس بھی کر رہے ہوں گے. تو یہ یقین کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، حق الیقین اس کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا، اور یہ غامدی اور منکر حدیث ٹائپ لوگ ایسی احادیث پر کچھ اعتراض بھی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم شک کے زیادہ حقدار ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسبت. کیسے؟ یہ کب کہا تھا انہوں نے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. تو ان کو یہ نہیں شک نہیں تھا، یعنی ان کو یقین تھا، لیکن وہ اس یقین کو کس میں بدلنا چاہ رہے تھے؟ مشاہدے میں. اور اس کے بعد حق یعنی اس کا بالکل احساس اور ادراک چاہ رہے تھے. ورنہ سبحان اللہ شک کیسے ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو لوگوں نے اس لفظ کو لیا اور اس کے معنی اور مفہوم کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ڈکشنری میں چونکہ یہ اس کا معنی یہ لکھا ہوا ہے، وہ گئے. لوگوں نے حدیث پر اعتراض کر دیا. دیکھا ہم نے کہا تھا نا حدیثیں صحیح نہیں ہوتی، تو انبیاء کیسے شک کر سکتے ہیں؟ نہیں، حدیث جو صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہیں سب کے سب حق ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، لیکن آپ کی عقل میں فطور ہے، عقل کا فطور ہے یہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر بھی بات کی. آخری فسبح بسم ربک العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا اختتام کہاں پر کیا ہے؟ سو آپ تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، العظیم جو بہت بڑا ہے، بڑی عظمت والا ہے. سبحان اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اختتام کہاں پر کیا؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم میں سے ہر شخص کو. دیکھیں موقع دیکھیں کیسا ہے کہنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاعر کا کلام ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجنون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صداقت کو بیان کیا، ان کی شرافت کو بیان کیا، ان کی سخاوت کو بیان کیا، ان کی عزت کو بیان کیا، ان کے ذکر کو بلند کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ آپ کا اب کام کیا ہے؟ اللہ کے نام کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیے جو عظمتوں والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنائیں گے، اور تسبیح بھی بیان کیجیے اور ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کیجیے. اللہ نے سورہ الاعلیٰ میں کہا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس میں سبح اسم ربک الاعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ. اس میں جو تسبیح کا کہا گیا تو تسبیح کے بعد کوئی با یا لام کا ذکر نہیں ہے. کچھ جگہ پر ہے سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے، لام کا ذکر ہے للہ. اور یہاں پر کیا ہے؟ سبح بسم ربک العظیم، یہ نہیں ہے سبح اسم ربک العظیم، یہ نہیں ہے. جبکہ سورۃ الاعلیٰ میں کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ، ڈائریکٹ تسبیح کے بعد اسم کا لفظ ہے، با یا لام کا تذکرہ نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب با کے ساتھ تسبیح کا بیان ہوتا ہے قرآن کریم میں کہیں بھی، تو اس سے مراد صرف ذکر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لینا، سبحان اللہ کہنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کی پوری اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے. اور وہ فرما برداری، اس میں آدمی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے پوری، یعنی پوری نماز اس سے مراد ہے، پوری عبادت کا طریقہ کار اس سے مراد ہے. جب تسبیح کا بیان ہو اور با اور لام وغیرہ کے ساتھ ہو، اگر ان چیزوں کے بغیر ہو تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی تسبیح کرو، یعنی سبحان اللہ کہو. تو جب با وغیرہ کے ساتھ اس کو متعدی کر دیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پوری فرما برداری کرو. یہ آپ کی طرف سے پوری فرما برداری یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح ہے. کیوں؟ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کو اس طرح سے تمام نقائص سے پاک قرار دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہیں. اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرتا ہوں. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو جب فرق لکھا نا، تو اس کے بعد اس بات کو بیان کیا کہ یہ بات ہمیں پتہ کیسے چلی. کہتے ہیں وعبر علی شیخنا ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں یہ جو نقطہ ہے مجھے ہمارے شیخ ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بلکہ انہوں نے کہا قدس اللہ روحہ، غالباً فوت ہو چکے ہوں گے. کہتے ہیں عن هذا المعنى بعبارۃ لطیفۃ وجیزہ، کہتے ہیں انہوں نے ہمیں یہ جو نقطہ ہے نا بہت ہی مختصر اور بہت ہی باریک بینی کے ساتھ اس نقطے کو مختصر سے الفاظ میں سمجھایا تھا.
کیا کہتے تھے؟ المعنی، یعنی اس طرح کی چیزوں کا معنی سبح اسم ربک الاعلی وغیرہ کا معنی کہتے ہیں وہ یہ ہے المعنی سبح ناطقا باسم ربک، آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے اللہ اپنے رب کا نام بولتے ہوئے زبان سے، متکلماً بھی اس کے ساتھ کلام کرتے ہوئے، وَقَذَا سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ المعنی سبح ربک ذاکرا اسمہ، یعنی سبح اسم ربک کا کیا معنی ہے کہ آپ اپنے اللہ کا نام زبان سے ادا کرتے ہوئے اس کا ذکر کرو۔ آگے پتہ کیا کہتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ؟ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْفَائِدَةُ تُسَاوِي رِحْلَةً، یہ جو ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، یہ ایک علم کے لیے ایک سفر کرنا، ایک مکمل سفر علم کے لیے جو ہوتا ہے، اس وقت سفر یہ نہیں تھا G11 سے G11 میں آ گئے اور G10 سے G11 میں آ گئے اور کبھی مطلب نہ آئے، کبھی موج آ گئی تب نہ آئے، کبھی موج نہ بھی آئی تب بھی نہ آئے، تو ایسا نہیں تھا، وہ رحلہ ہوتا تھا پورا لمبا ایک سفر کئی مہینوں کا، جیسے ایک حدیث کے لیے لوگ ایک مہینے کا سفر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جو ایک فائدہ ہے یہ ایک رحلے کے برابر ہے، لیکن کس کو یہ سمجھ آئے گی؟ لیکن لمن یعرف قدرہا، سمجھ اس کو آئے گی جو اس کی قدر کو پہچانے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ دیکھیے ان کی دو خصوصیات ابن قیم رحمہ اللہ کی، ایک تو جو نے جو فائدہ جس سے سیکھا اس کی طرف منسوب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کا نام لینا پسند نہیں کرتے، گیدرنگ میں اپنے اساتذہ کا نام لینا پسند نہیں کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اپنے اس کے نظریات پر نہ ہوں، یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اپنے شیوخ کا جن سے جو سیکھا ہو، غلطیاں کمی کوتاہی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تذکرہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مکمل طور پر ان سے آدمی متفق بھی ہو، لیکن عزت اور احترام تو اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ لوگ اپنے علماء کا اور اپنے اساتذہ شیوخ کا کتنا احترام کیا کرتے تھے، ان کا نام بھی مینشن کیا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بڑا نکتہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ آدمی اپنے اندر جھوم رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ کہ پڑھا تو کسی کا تھا لیکن جانے دو۔ شیوخ میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا اپنے شیخ محترم کو، ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، کتنی مرتبہ انہوں نے ایسی بات کہی کہ یہ جو نکتہ جس پر آپ بڑا آشش کر رہے ہیں یہ میرا نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے علماء سے، میں نے سیکھا ہے اور پڑھا ہے میں نے۔ آپ نے بھی شاید یہ سنا ہو۔ تو یہ علماء کی یہ شان ہوتی ہے۔ تو جو چیز کسی کی طرف منسوب کر دینا یہ اس آدمی کی شان کی علامت ہے۔ ہاں جو چیزیں آپ کو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، خود آپ نے کسی جگہ سے پڑھی نہیں ہے، تو ان کو آپ نسبت کے بغیر، ظاہر آپ نے نسبت کے بغیر ہی بیان کرنی ہے۔ تو بڑے بڑے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا، اللہ معاف کرے، لوگوں میں وہ مفسر قرآن کے نام سے بھی کئی لوگ مشہور ہیں، اور وہ بات کسی کی بتا رہے ہوتے ہیں اور اس کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جس کو ذرا بر بھی علم ہوتا ہے، جو دین کا ابتدائی طالب علم بھی ہوتا ہے، ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں آدمی کی بات کوٹ کی جا رہی، لیکن اس آدمی کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا۔ اہل علم اس کو کہتے ہیں خیانت علمی۔ فیس بک پہ بھی لوگ چڑھا دیتے ہیں، کیا بہترین قول ہے۔ آپ نے فیس بک پہ یا کسی بھی جگہ پہ جو پوسٹ کرتے ہیں، سمجھا یہ جائے گا کہ یہ آپ کا ہے، آپ یا جو جس کا جہاں سے لیا اس کا بتائیں، اگر اس کا حوالہ ریفرنس نہیں ہے تو یہ لکھیں کم از کم کہ منقول ہے، یہ فارورڈ ایز ریسیوڈ، یعنی جس طرح مجھے ملا اسی طرح فارورڈ کر دیا گیا اس کو، یا تو یہ لکھیں منقول لکھیں یا پھر اس کا حوالہ لکھیں۔ اگر آپ نے خود بات لکھی ہے تو تب آپ کسی بھی جگہ پر اس کو پوسٹ کریں، یہ علمی امانت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب